السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو آپ حضرات کی خدمت میں نیا موضوع لے کر میں حاضر ہوں، اس کا نام حاجت التخریج ہے کہ تخریج کی کیا ضرورت ہے۔ تحقیق کا حکم تو خدا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ تو جب تحقیق کا حکم خود اللہ دے رہے ہیں تو یہ ایک بابرکت علم ہے۔ ہر اہل علم قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید پر تو جرح و تعدیل لاگو نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس حدیث نبوی بیان کرتے وقت یا پڑھتے وقت غور و فکر ضروری ہے، کیونکہ حدیثوں میں بعض لوگوں نے ضعیف اور موضوع اور منکر روایات اپنی طرف سے بنا کر داخل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ صحیح و ثابت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ضعیف اور بے بنیاد روایت کے درمیان فرق کرنے کی غرض سے احادیث میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو یہ جاننا چاہیے کہ جو صحیحین میں روایات ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر، اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ساری کتابوں کے اندر تحقیق کی جائے گی، تخریج کی جائے گی، ماہر علماء کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا۔ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، حاجت التخریج میں نے بیان کیا ہے اس لیے کہ احادیث ضعیفہ اور احادیث صحیحہ کے درمیان تمیز پیدا کی جا سکے۔ اب احادیث ضعیفہ میں کون کون سی کتاب آتی ہیں، یعنی کون کون سی کتابوں کے اندر احادیث ضعیفہ مل سکتی ہیں؟ دیکھیے، یاد رکھیے کہ احادیث ضعیفہ سنن اربعہ کے اندر بھی ہے۔ یہ اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ سنن اربعہ یعنی ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی، ان چاروں کتابوں کے اندر ضعیف روایات موجود ہیں۔ اب موطا امام مالک کو لے لیں، موطا امام مالک کے اندر بھی ضعیف روایات موجود ہیں۔ یہاں تک کہ مسانید میں بھی آپ مسند امام احمد یا مسند امام شافعی، ان تمام کتابوں کے اندر، یعنی بخاری اور مسلم جس پر اجماع ہے، اس کے علاوہ تمام کتابوں میں تخریج کی جائے گی۔ احادیث پر فرداً حکم لگایا جائے گا۔ علماء تو اس پر کام کر چکے ہیں، ان کے حوالے سے بیان کرنا پڑے گا، یا کم از کم جو جانکار علماء ہیں، جو اس فن کے ماہر علماء ہیں، ان کی طرف رجوع کر کے ان سے اس حدیث کی صحت معلوم کر کے اس کو بیان کرنا اہل علم پر لازمی ہے۔ ابتدائی طور میں اس فن کی ضرورت کم تھی، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، سارے کے سارے عادل تھے، جو بیان کرتے تھے صحیح بیان کرتے تھے، سند کی تحقیق کی ضرورت پڑتی نہیں تھی۔ لیکن آپ مقدمہ مسلم شریف کے اندر دیکھے ہوں گے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جب فتنہ شروع ہوا تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو بیان کرتے تھے اور انہیں یاد کرتے تھے۔ جب لوگوں نے غلط سلط بیان کرنا شروع کیا تو ہم بہت احتیاط کرنے لگے، ہم محتاط ہو گئے۔ تو ایسے میں جب لوگوں نے اپنی کتابوں میں مرسل، معلق، معضل، ضعیف روایات کو درج کی، مثلا موطا امام مالک لے لیجئے اور جو بھی کتابیں آپ سامنے ہیں، تو ان تمام کتابوں میں اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کو پڑھے اور کوئی بھی اس پر عمل کرتا رہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو احادیث ان تک پہنچی ہیں وہ احادیث کو انہوں نے نقل کر دیا۔ تو اس کے بعد دیکھیے، آپ کے سامنے عبارت ظاہر ہو چکی ہوگی، التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، یہ ابن عبد البر المالکی رحمہ اللہ نے لکھی۔ یعنی تخریج اور تحقیق کی جو بنیاد ہے ان علماء نے دی، جنہوں نے یہ دیکھا کہ صحیحین کے علاوہ تمام کتابوں میں اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ امام قدعی رحمہ اللہ بھی آئے، نیچے دیکھیے ان کی ایک کتاب ہے کتاب الشہاب۔ تو امام قدعی رحمہ اللہ نے کتاب الشہاب لکھی، اس کے بعد انہوں نے مسند الشہاب بھی لکھی۔ شہاب کے اندر جو ہے
انہوں نے کافی حکم، آداب، دعائیں، تقریباً 1000 کے قریب 900 سے 1000 کے قریب اچھی اچھی باتیں انہوں نے نقل کی تھیں، لیکن اس میں سند کا ذکر انہوں نے نہیں کیا تھا۔ بعد میں مسند الشہاب لکھی اور وہاں پہ انہوں نے سند کا ذکر کیا۔ یعنی اس طرح سے تخریج کا جو مرحلہ 5ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی ہجری میں چل پڑا، یعنی یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح سے معرفت السنن والآثار للبیہقی، یہ جو میں نام بتا رہا ہوں، یہ نام جاننے کے ساتھ ساتھ کبھی موقع ملے تو اس کتاب کو کہیں لائبریری میں ہو یا انٹرنیٹ میں ہو، وقفیہ.com وغیرہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ایک بار دیکھنا چاہیے کہ کتاب کا منہج کیا ہے، اس کتاب میں مصنف کیسے کام کیے ہیں، جس کے ذریعے سے تخریج میں آسانی ہوتی ہے۔ کیونکہ تخریج میں ایسا نہیں ہے کہ خالی 4 کتاب لے لیے کر لی، ایسا نہیں ہے۔ جتنی کتابیں آپ کو میسر ہوں، جتنے مصادر اصلیہ، مصادر سنن آپ کو حاصل ہوں، ان تمام کتابوں تک پہنچ کر ایک روایت کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے۔ یہ بڑا لمبا کام ہے، لیکن کم از کم ہم اگر ایسا نہ کر سکیں تو علماء نے جو کیا ہے اس کو تو سمجھنے کی قدرت اپنے اندر پیدا کریں، یہی مقصود ہے میرے عزیزوں۔ اب دیکھیے، العمل المستقل بدأ من القرن السادس الہجری، اصل میں جو مستقل کام تھا، اس فن کا جو آغاز 4 اور 5ویں صدی ہجری میں تو ہو چکا تھا، لیکن اس فن پر مستقل کام 6ٹھی صدی ہجری میں عام ہوا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں احادیث الشہاب، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، امام قزائی نے لکھی تھی کتاب الشہاب۔ پھر احادیث الشہاب کا لمبا نام ہے، مختصراً احادیث الشہاب کہا جاتا ہے، جس میں امام ابو الفضل محمد ابن طاہر المقدسی نے اس کتاب پر حکم لگانے، یعنی تمام روایات پر حکم لگانے کی کوشش کی۔ احادیث مسند الفردوس للدیلمی، یہ علامہ دیلمی کی کتاب ہے، یعنی اصل میں علامہ دیلمی نے اپنے والد کی کتاب مسند الفردوس کی تخریج کی اور اپنی کتاب احادیث کتاب الفردوس میں اس کو ذکر کیا، اور اس وہ جو ترتیب دیے ہیں وہ حروف تہجی کے اعتبار سے انہوں نے ترتیب وہاں پہ دی ہے۔ نصب الرایہ فی تخریج حدیث الہدایہ، علامہ زیلی رحمہ اللہ، مشہور کتاب ہے۔ ثم لخصہ ابن حجر، اس کو پھر جو تلخیص خلاصہ پیش کیا ہے ابن حجر نے، اس کتاب کا خلاصہ پیش کیا، اور جو کتاب انہوں نے لکھی اس کا نام ہے الدرایا۔ پھر الشرح الکبیر للرافعی، یہ بہت اہم کتاب ہے۔ آپ ہمیشہ دیکھتے ہوں گے کوئی بھی تخریج کرتے ہیں یا کوئی بھی حدیث میں کام کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ کتاب یعنی الشرح الکبیر للرافعی اس کا نام آتا ہے۔ اصل میں ابو القاسم الرافعی القزوینی یہ بہت بڑے ایک شافعی عالم تھے، تو انہوں نے اصل میں وجیز نامی جو امام غزالی نے کتاب لکھی تھی اس پر انہوں نے ایک شرح لکھی جس کا نام انہوں نے فتح العزیز دیا، اور دوسرا نام جو اس کا پڑ گیا الشرح الکبیر، یعنی الشرح الکبیر اور فتح العزیز مطلب ایک ہی کتاب ہے۔ تو وہاں جو احادیث ذکر کی گئی تھی اس پر دوبارہ ابن الملقن رحمہ اللہ آ کر البدر المنیر لکھی، اور اس کی تلخیص پھر التلخیص الحبیر میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے پیش کی، اور اس کے بعد المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار للعراقی، یہ احیاء علوم الدین علامہ غزالی رحمہ اللہ کی ہی کتاب کی تخریج ہے۔ اس طرح پہ البغیہ بتخریج احادیث الغنیہ للسخاوی، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں جو باتیں مذکور ہیں اس میں جو حدیث ہیں اس کی تخریج پیش کی ہے، یعنی سنداً اس کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور تحفۃ الراوی فی تخریج احادیث البیضاوی، علامہ مناوی رحمہ اللہ کی، علامہ مناوی رحمہ اللہ کی فیض القدیر بھی ہے، تو جو الجامع الصغیر علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب اس کی جو ہے تحقیق بھی ہے اور اس پر شرح بھی ہے۔ تو علامہ مناوی رحمہ اللہ کی یہ بھی کتاب ہے جو بیضامی میں مذکور احادیث کی تخریج انہوں نے پیش کی ہے۔